صاحب صورتحال یہ ہے کہ پہلے آپ لوگوں میں جو قوت فیصلہ ہے وہ یا کمزور ہے یا چونکہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہے تو ایک سنگل پالیسی کے حوالے سے اگر کسی نے ٹھوس فیصلہ کرنا ہے تو وہ کیپیسٹی ایشوز ہیں. پہلے آپ طے کرتے ہیں ہم اجلاس میں جائیں گے, پھر آپ طے کرتے ہیں ہم اجلاس میں نہیں جائیں گے. فیئر انف آپ کی جماعت کا موقف ہے, یہ پیچھے ڈیسیجن میکنگ پروسیس کیا ہے یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن اپنے اتحادیوں کو بھی آپ انفارم نہیں کرتے. مولانا صاحب کو نہیں بتایا آپ نے, اچکزئی صاحب نے آپ کو بتایا کہ نہیں جانا چاہیے اور پھر آپ لوگوں نے غالباً اپنا فیصلہ اور پریشرز کی وجہ سے بھی طے کیا. اتحادیوں کے ساتھ آپس میں کوئی فیصلہ سازی میں کہیں کوئی وہ ہے سکم ہے؟ نہیں جی, اس میں نہ تو کوئی ایشو ہے قوت فیصلہ کا, نہ کوئی کیپیسٹی کا. اس کو رپورٹ غلط کیا گیا ہے. کچھ چیزوں کا میں بھی چشمدید گواہ ہوں. میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ لسٹ جو ہے وہ دی گئی کیونکہ آج کل محدود اوقات کار ہیں رمضان کی وجہ سے. ہماری دو باڈیز نے اس کے اوپر میٹ کر کے ڈیلیبریٹ کرنا تھا. پارلیمنٹری پارٹی نے جو کہ دن میں ہوئی جس کی میٹنگ, اور پھر پولیٹیکل کمیٹی نے جو کہ رات میں شام میں ہوئی اور صبح کے 2:30 بجے تک جاری رہی. اب چونکہ لسٹیں مانگی گئی تھیں, لسٹیں دینے کے لیے رات کے 1 بجے تو اسپیکر آفس نے کھلا نہیں ہونا تھا, اس لیے وہ تو ہم نے دے دی. اچھا, لیکن جو فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ شرکت ہوگی لیکن مشروط ہوگی. اور شرط کیا تھی؟ شرط یہ ہوگی کہ چیئرمین سے ہماری ملاقات پہلے ہو جائے تاکہ ہم اور بر وقت ہو جائے, اور اس کا بھی لکھ کے عمر ایوب خان صاحب نے, اپوزیشن لیڈر نے لکھ کے جو ہے اسپیکر صاحب کو اطلاع دی کہ ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں بھی اور ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ بھی ہے جو بالترتیب دن میں ہوئی اور پھر اس کے بعد رات میں ہوئی, اس میں یہی فیصلہ تھا کہ مشروط شرکت ہوگی تاکہ ہم رہنمائی حاصل کر سکیں, ان پٹ لے سکیں اپنے بانی چیئرمین کی. جی, یہ ہمارا فیصلہ تھا. لیکن اس کے علاوہ بعد میں جب وہ ہمیں نہیں رسائی دی گئی تو جو ہماری جو اتحاد ہے اپوزیشن کا, جس میں ملی عوامی پارٹی پشتونخوا, ملی عوامی پارٹی ہیں اور MWM ہیں اور SIC اور پھر وہ BNP جو ہیں, انہوں نے ویسے ہی ان کا بھی تھوڑا سا یہ آئی ڈونٹ نو بات اتنی منظر عام پہ آئی ہے یا نہیں آئی, لیکن ایک اور وہاں اس سائڈ پہ جو دیگر پارٹیاں ہیں اپوزیشن کی, ان کی طرف یہ بھی اندیشہ تھا ایک کہ کچھ فیصلے ایسے ہیں جو پہلے ہی ہو چکے ہوئے ہیں. اور وہاں جانے سے یہ PTI کا موقف یہ ضروری نہیں کہ ایسا تھا, لیکن دوسری پارٹیوں کا تھا کہ وہاں جانے سے ان کو ہم لیجیٹیمائز کر دیں گے کیونکہ وہ پہلے سے ہی فیصلے ہوئے ہیں. بہرحال میں صرف یہ آپ کو لیکن اس میں تھوڑا سا ایک انوملی ہے نا ولید اقبال صاحب, جو میں بھی واضح کرنا چاہتی ہوں کہ گنڈاپور صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے, بطور CM تھے, ظاہر سی بات ہے ان کی ایک آفیشیل پوزیشن ہے, ان کی ایک وفاقی ڈیوٹیز کا تقاضا بھی ہے. سو لیکن ان کا وہاں پہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ وہ پالیسیز کی انڈورسمنٹ کریں گے. وہ آپ گئے, انہوں نے وہاں پہ اپنا موقف رکھا سامنے. نہیں جی, وہاں پہ موقف رکھا, اور دیکھیں وہ تو ان کیمرہ میٹنگ تھی, لیکن میری یہی اطلاع ہے کہ کافی سخت موقف تھا. لیکن میرا جواب ابھی مکمل نہیں ہوا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. گورنمنٹ کو بر وقت اس بات کی اطلاع تھی کہ ہماری شرط کیا ہے, اور وہ ایزیلی اس کو کر سکتے تھے. جب اعظم سواتی صاحب کو اور ان کو بھیجنا تھا وہاں پہ, دوسرے جو لیڈر گئے تھے, میرا نام ذہن سے نکل گیا ہے, تو صبح 7 بجے بھی اڈیالہ جیل میں رسائی دے دی گئی تھی, تو وہ اس پہ نہیں ایکشن لیا انہوں نے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے, آپ نے بالکل یہ بات درست بتائی کہ جب یہ وہاں پہ ہوا اور یہ جو بھی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, جتنی بھی شرکت ہوئی, اس کے بعد جو بھی اعلامیہ نکلا, وہ اعلامیہ JUIF نے اور ANP نے علیحدہ سے کیوں اپنی کلیریفیکیشن دی, کیونکہ وہ اعلامیہ ان کو پہلے دکھایا ہی نہیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں, یہ ہم بات کر چکے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. میں اسپیسیفکلی جو بات آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں نا کہ آپ کے CM صاحب اس میٹنگ میں گئے, انہوں نے سخت موقف رکھا, یا آپ نے بھی کہا, میری بھی اطلاعات یہی ہیں. جب سپیس اگر آپ نے چھوڑ دی, آپ لوگ وہاں جاتے اور وہاں پہ یہی سخت موقف رکھتے اور یہی گفتگو کرتے, اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے, باہر آ کے اپنا اعلامیہ جاری کرتے, یا اپنے ان اعلامیہ میں کلیریفیکیشن جاری کرتے اور بتاتے کہ کن کن پالیسیز میں انڈورسمنٹ آپ کر سکتے ہیں, کس کس سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں. یہ جو سپیس خالی چھوڑنا ہے, ڈو یو تھنک یہ پولیٹیکلی وائز ڈیسیجن ہے؟ دیکھیں جی, اس پہ کچھ رائے پائی جاتی ہے. میں آپ سے مکمل طور پہ تو اختلاف نہیں کر سکتا, لیکن میں ایک بات کے ساتھ کھڑا ہونا میں ضروری سمجھتا ہوں, اور پھر میں اس کو بھی ایڈریس کرتا ہوں. دوسری بات کو جو آپ کہہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پارٹی کا باقاعدہ کمپیٹنٹ اتھارٹی کا جو پارٹی میں ہے ان کا فیصلہ تھا, پارلیمانی پارٹی کا اور پولیٹیکل کمیٹی کا.
اور ادھر بھی دو تین اختلافی آوازیں تھیں. 37 میں سے 27 میں سے 24 جو تھے آوازیں یہی تھی کہ اس میں شرکت مشروط رکھنی ہے کہ صرف چیئرمین تک رسائی ہو جائے. یہ اس میں ہے. لیکن میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں، یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہ بات ایک طویل خط میں لکھ کر جو ہے وہ اور وہ آئی ہے بات منظر عام پر، کہ انہوں نے بھی کہا، محسوس کیا کہ کچھ ہیں ایسی آوازیں جو محسوس کرتی ہیں کہ وہ شرکت کرنی چاہیے تھی. لیکن پھر اس سے آپ کو اندازہ لگ جاتا ہے نا کہ جو وہاں پہ شریک ہوئے تو سرکار نے اپنی مرضی چلا لی نا، تو اپنے حلیف بھی ہیں جو اس میں اے این پی، اور چلے وہ حلیف نہ صحیح اگر وہ گورنمنٹ میں نہیں ہم خیال کچھ ایشوز میں لیکن وہ اس میں حصہ تھے. لیکن اعلامیہ ان کو دکھائے بغیر جاری کیا گیا جس پہ ان کو اعتراض تھا. یہ تو ہوا. اور یہ جو دوسری پارٹیاں ہیں بی این پی اور پی کے ایم اے پی وغیرہ، ان کی جو ریزرویشن تھی وہ بھی اپنی جگہ درست تھی. لیکن میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں، دہرانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی قوت فیصلہ اور کیپیسٹی کا ایشو نہیں تھا. مشروط شرکت کی ہم نے اطلاع گورنمنٹ کو بر وقت دی تھی. انہوں نے اس شرط کو نہیں مانا، اس لیے ہم شریک نہیں ہوئے. بہتر ہوتا شریک ہو جاتے، لیکن اس سے زیادہ بہتر ہوتا کہ اپنے چیئرمین کی رہنمائی لے کر شریک ہوتے. ٹھیک ہے، فیئر انف. اٹس اے ویری بیلنس پوائنٹ آف ویو، اور یہ ایک بڑا ہی سین بیلنس پوائنٹ آف ویو آپ کا ہے کہ شرکت ہونی چاہیے تھی، اور حکومت کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے تھا کیونکہ یہ کنسنسس کے فیصلے ہیں. اس میں ہائی لیول آپ کو انگیجمنٹ چاہیے ہوتی ہے. ایک ملک کی پاپولر پولیٹیکل جماعت کو اس طرح اسٹرینج کر کے آپ نہیں اس ملک کے اندر اتنے اہم فیصلے کر سکتے.